سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں یہ لوگ حاضر ہوئے، آپ باہر تشریف لائے تو ایک پیالہ دودھ کا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر خوش ہوا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ مجھے دیں گے پینے کے لیے اور میرا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اور صفہ والوں کو بلا کر لاؤ۔ میں حیران ہوا، حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، اس لیے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور 70 سے 80 لے کر افراد اصحاب صفہ کے ہیں، تو یہ تو ایک گھونٹ بھی سب کو نہیں آئے گا۔ لیکن حکم تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں گیا ان کو بلا کر لایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ اب تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ پہل ان سے ہو رہی ہے تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن دل اس بات پر مطمئن تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ ایک کو پلایا، اس نے خوب سیر و کر پیا، دوسرے تیسرے 70-80 آدمی نے وہ دودھ پیا اور وہ پیالہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پیو، پھر پیا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا پیو، میں نے پھر پیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، پھر آپ نے خود نوش فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70-80 آدمیوں نے وہ پیالہ دودھ کا خوب پیٹ بھر کر سیر ہو کر پیا اور اس پیالے کے اندر ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو نوش فرمایا۔ تو یہ وہ برکت تھی آپ کے دست مبارک کی جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے سامنے ظاہر فرمائی۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکتیں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان پر بہت زیادہ قرض تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں، قرضہ ان پر بہت زیادہ تھا، اب قرض خواہ مجھے مجبور کر رہے ہیں اس قرض کی ادائیگی کے لیے، لیکن میرے کھجوروں کا جو پھل ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ان سب کے پورے قرضے کو ادا کر سکے، تھوڑا تھوڑا تو میں ان کو دے سکتا ہوں اور کچھ اپنی بہنوں کے لیے بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کے ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیری لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ہر قسم کی جو کھجوریں تھیں ان کو الگ الگ ڈھیر کی شکل میں رکھ دیا۔ پھر جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میں نے وہ کھجوریں رکھ دی ہیں۔ آپ تشریف لے گئے اور درمیان میں جو بڑی ڈھیری لگی ہوئی تھی اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ان کا جتنا جتنا حق ہے، جتنا جتنا قرض ہے وہ کھجوریں وزن کر کے ان کو دینا شروع کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہ آتے رہے، میں ان کے قرضے کی مقدار کے مطابق ان کو کھجوریں دیتا رہا، حتیٰ کہ تمام قرض خواہ اپنا اپنا قرض لے کر چلے گئے، لیکن تمام کی تمام ڈھیریاں بھی محفوظ نہیں،
اور وہ درمیان والی ڈھیری جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اتنے قرض خواہوں کا قرضہ ادا کرنے کے باوجود بھی اس ڈھیری کے اندر معمولی سی کمی بھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی، آپ کے وجود مسعود کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے اندر برکتیں ظاہر فرما دی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، تھوڑے سے جو کا آٹا پڑا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جو کم از کم 3-4 آدمیوں کی خوراک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ، لیکن خفیہ طریقے سے آپ کو بتانا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کھانا تھوڑا ہے اور زیادہ لوگ آئیں گے تو پریشانی بنے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کھانا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب کو فرمایا کہ چلو ابو طلحہ کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گھر گیا، میں نے جا کے سارا واقعہ گھر بتلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب صحابہ کو لانے کا اعلان کر دیا اور وہ سب آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی کہ اتنے سارے لوگ اور کھانا صرف 2-4 آدمیوں کی مقدار کے برابر ہے، لیکن ان کی اہلیہ فرمانے لگی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لا رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کے سپرد ہے، خود ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ سارا کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 10 صحابہ کو اندر بلایا اور فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ 10 کی ٹولیوں میں صحابہ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب صحابہ تھے، 8-10 ٹولیوں کے اندر وہ آئے اور انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہ چلے گئے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا تناول فرمایا، لیکن وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے، صحابہ معاذ اللہ غلط بیانی نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل برحق ہوتا ہے 100%۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت ہے کہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے باوجود اتنے لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن ہڈیا میں سالن بھی اسی طرح موجود تھا اور روٹیاں بھی اسی طریقے سے باقی تھی اور سب حضرات پیٹ بھر کر کھانا کھا کر تشریف لے گئے۔ تو یہ برکتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی۔